in association with جب ہر لفظ میں ہو ایسی سوچ تو کیا روکے گی دنیا؟ بدل دو زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق صاحب، صبح سے ہزاروں کی تعداد میں مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں، حالانکہ میرا نمبر بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ آپ ماشاءاللہ پاپولر ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ایشو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی ڈی آئی خان میں دھماکہ ہوا، بالکل جے یو آئی کا، اور گجرات میں بھی سنا ہے کہ کوئی ٹینشن ہو رہی ہے۔ ہم اخبار نویسوں کی، صحافیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ٹاپیکل ایشو، گرما گرم خبر اس کو اٹھاؤ اور اس کے اوپر اپنا فوکس کرو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس ہیڈ لائنز کے یعنی تعاقب اور ان کو ڈسکس کرنے کے چکر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے بحران ابھرنے والے ہوتے ہیں، بالکل، اور ان پہ ٹائملی فوکس نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے خاص طور پر ایک بات ڈسکس کی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک عدالتی بحران جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم آج فوکس کر کے، اسی لیے آج ہم نے سیٹ بھی بدلا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، فوکس کر کے یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ کہ ذرا ایک اسی کرائسس کے حوالے سے ایک کیس جسٹس منظور گیلانی صاحب کے اور پٹیشنر ایک اور جسٹس سردار محمد نواز خان صاحب کے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہیں۔ ایک اسٹے آرڈر جو ہے آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے بھی جاری کیا ہے۔ ظاہر ہے کچھ باتیں اخبارات میں آئیں گی، باقی ہمارے گیسٹ آپ کو بتائیں گے۔ گیسٹ کا میں تعارف کراتا چلوں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جسٹس سردار محمد نواز خان صاحب، سابق قائم مقام چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ چودھری محمد ممتاز صاحب ہیں، وائس چیئرمین آزاد جموں کشمیر بار کونسل کے اور سینئر قانون دان ہیں وہاں۔ راجہ سجاد احمد، سابق وائس چیئرمین ہیں آپ بھی آزاد جموں کشمیر بار کونسل کے اور پریزیڈنٹ رہے ہیں سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ خالد یوسف صاحب ہیں، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور، جو کہ آزاد کشمیر کی جو دو بڑی بار ہیں ان میں سے آپ نمائندگی کر رہے ہیں۔ شوکت علی کیانی صاحب بھی سابق وائس چیئرمین ہیں آزاد جموں کشمیر بار کونسل کے۔ آپ تمام احباب کا شکریہ۔ میرے خیال میں جسٹس سردار نواز صاحب سے ہم پوچھیں، ایک تو آپ 3 سال 3 ماہ اور 3 دن قائم مقام چیف جسٹس رہے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے، اور آپ نے پٹیشن آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی۔ جسٹس منظور گیلانی صاحب آپ کے ساتھ تھے، جو کہ اس وقت بھی سینئر موسٹ جج ہیں آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ میں۔ تو آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ کرائسس تو اس دن شروع ہو گیا تھا جب آپ نے آزاد کشمیر کی جوڈیشری کو چھوڑ کر پاکستان کی سپریم کورٹ میں آ کے پٹیشن کی۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا اور آئندہ بھی جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں جی آپ ہیں۔ نہیں، اس سے بھی زیادہ، لیکن مشتاق صاحب بالکل یہ تو بعد میں ہوگا کہ یہ ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں، وہ یہ اس کی وضاحت کر دیں گے، لیکن صرف ایک عام آدمی کو دیکھیں جو ٹھٹھا میں دیکھ رہا ہے، آج کا پروگرام لاہور میں دیکھ رہا ہے، اس کو یہ تو سمجھائیں کہ آج بولتا پاکستان میں نصرت جاوید اور مشتاق منہاس اتنے ورڈ کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا واقعی کوئی کرائسس ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ ذرا پلیز یہ بتا دیں، پھر وہ وضاحت کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرت صاحب اور مشتاق صاحب، آپ کا میں ذاتی طور پہ اور سارے ہم ساتھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آزاد کشمیر کے معاملات کو بالخصوص بولتا پاکستان جو ہے نیشنل ہک اپ ہے، اس میں پہلی دفعہ باقاعدگی سے جو ہے آپ ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ باقی بھی جو یہاں پہ نیشنل ہک اپس ہیں انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ میں یہ وضاحت کروں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور بائی کنوکشن ہم پاکستانی ہیں، بالکل، اور ہمارے معاملات بھی اسی طرح عام ہیں جس طرح سے ملک پاکستان کے اندر آپ لوگوں کے معاملات ہیں۔ لیکن میں لٹل بٹ آئی ایم سوری فار اٹ کہ جی یہ ہمارے معاملات کو اس طرح سے نہیں لیا گیا۔ آج آپ نے یہ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آج ٹی وی کی ساری انتظامیہ کا، آپ لوگوں کا بالخصوص۔ میں آپ سے یہ عرض کروں جناب، ایشو یہ ہے کہ جس کرائسس وہاں پیدا ہوتا ہے جب رول آف لا نہ ہو، کسی لا کی، کسی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی جائے، اس لیے کہ کسی اسٹیٹ کا، کسی ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں، صحیح، اور اگر اس ڈاکومنٹ کی وائلیشن، اس ڈاکومنٹ میں جو پیرامیٹرز ڈرا کیے گئے ہیں، جو لمیٹیشنز ہیں، ان کو اگر پھلانگنا شروع کر دیں، ان کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں تو کرائسس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کرائسس ہماری پٹیشن سے نہیں ہوا، یہ کرائسس اس دن پیدا ہوا
जिस दिन वजीर आजम पाकिस्तान जिन्होंने आईन पाकिस्तान का हल्फ उठा रखा है और वो पाकिस्तान में के आइन और कानून के पाबंद है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की। वजीर आजम पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की जी, बासियत कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन। अच्छा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की, जिससे ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ। मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। बात यह है जनाब कि ये सेटल्ड बात है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। ये चीजें जजेस केस में सेटल्ड है। जी हाँ, बिल्कुल। जो और जनाब ये भी सेटल्ड है कि कोई वैकेंसी जो फाल होती है, खा वो रिटायरमेंट से होती है या अदरवाइज किसी डेथ से या एलिवेशन से हो जाए, 30 डेज और 90 डेज एज द केस में भी उसको फिल करना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों बातें जो है ये नहीं हुई हैं आजाद कश्मीर के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज थे, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की। एक 7 साल सीनियर जज को छोड़कर उस शख्स को, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन जिसको जो सिर्फ 20 दिन का जज था, हाई कोर्ट से गए हुए उन्हें सिर्फ 20 दिन हो गए थे और विदाउट डिसाइडिंग एनी केस इन द सुप्रीम कोर्ट। यानी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनको 2006 में बकौल आपके उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शौकत अजीज साहब ने जो पैरामीटर जो थे वो जजिस केसेस में बने थे उसको टोटल डिसरिगार्ड करते हुए जजिस केस की जो इम्प्लीकेशन है वो आजाद कश्मीर में नहीं आती। यहाँ पर मैं आपसे अर्ज करूं, अपॉइंटमेंट का जो इख्तियार देखें, वजीर आजम पाकिस्तान बाई वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस ही इज चेयरमैन जम्मू कश्मीर काउंसिल। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थोड़ी सी मैं क्लियर करना चाहता हूं। बाई वर्च्यू every chief executive of Pakistan, by virtue of his office, he is chairman Jammu Kashmir Council. He is sitting at Islamabad. He is under oath. He has to go by law, settled by the superior courts of Pakistan. वो इससे वायलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे लिए अलग क्राइटेरिया नहीं हो सकता, इसलिए कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनकी एडवाइस बाइंडिंग है। हमारे प्रेसिडेंट का जो किरदार है या रोल है वो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का है। He has to act upon the advice of Prime Minister Pakistan. लेकिन सरदार साहब इसमें बात आपकी बिल्कुल ठीक बुझा होगी, लेकिन हम आगे चलते हैं इसको। दूसरी बात भी बिल्कुल आपके पास दोबारा आते हैं इसको आपको भी, और उसके साथ साथ ये भी है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक ऑर्डर जारी नहीं किया, लेकिन एक जहन में तासुर लेके जस्टिस रियाज अख्तर चौधरी साहब ने बाकायदा एक बेंच बना के वहां से एक स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया। उन अंदेशा है दूर दराज की बुनियाद पर कि जो पता नहीं कब होना है, तो क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ना होते भी एक एपेलेट जुरिस्डिक्शन के क्या वो एक केस सुन सकते थे, पिटीशन डायरेक्ट सुन सकते थे और कोई इस तरह का ऑर्डर पास कर सकते थे? बिल्कुल, मैं पहले इनकी इस बात का जवाब दूंगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने लॉ को वायलेट नहीं किया। सेक्शन 42 उसमें सब क्लास 4 जो है आर्टिकल हमारा 1974 का जो एक्ट है, उसमें बड़ा क्लियर लिखा गया है, दी प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जज चीफ जस्टिस। President shall appoint the Chief Justice. The President of Azad Jammu and Kashmir. Azad Jammu and Kashmir shall appoint. Appointing authority कौन है? ये अपॉइंटमेंट है, प्रमोशन नहीं है। ठीक, पहली बात मैं ये क्लियर करता हूँ कि कोई 20 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, प्रमोशन नहीं, इट इज अपॉइंटमेंट। ठीक, President of Azad Jammu and Kashmir shall appoint the Chief Justice on the advice of Council. Council क्या है? Council भी डिफाइन है हमारे एक्ट में, तो उनकी एडवाइस पे कोई भी उस पैनल में 2 नाम गए, जो पैनल से आया एडवाइस उन्होंने भेजी, वो उन्होंने कोई रूल्स वायलेट नहीं किया। पहली बात ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल कानून के मुताबिक वो जो अपॉइंटमेंट थी, प्रमोशन नहीं है, अपॉइंटमेंट लफ्ज भी लिखा अपॉइंटमेंट, अपॉइंट किया गया, तो ऐसी सूरत में किसी किस्म के वो आइन की वायलेशन हुई। दूसरी बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि हमारी सेक्शन जो है 42 आजाद जम्मू कश्मीर, उसकी सब क्लास ए है, वो मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है। ठीक, और उसमें ये पावर दी गई है कि वो खुद कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन जारी कर सकते हैं। ये भी फॉलो करना है कि ये बड़ा क्लियर है। कौन सी दफा आपने बताई है? 42A नाम 42A नाम मुलाजा फरमा लें। Issue and execution of the process of the Supreme Court. This Supreme Court shall have power to issue such direction, order or decree, and as may be necessary for doing complete justice.
لیکن یہ تو بتائیں نا کہ یہ تو اس وقت کر سکتے ہیں جب کوئی وہ اپیل سننے کے بعد ڈائریکٹ ایپلیٹ ایک جوریسڈکشن نہیں ہے جس کے اوپر سارے قانوندان متفق ہیں، لکھ کے میں تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں. اپیلٹ جوریسڈکشن جو ہے اس سے پیچھے ہے. یہ اپیل کی پروویژن جو ہے نا، یہ سب کلاس 40 یہ ملاحظہ فرما لیں کہ اپیل کہاں ہے. یہ 42 ہے، اس کی سب کلاس 10 میں بڑا کلیئر ہے کہ این اپیل ٹو سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر فرام دا ججمنٹ ڈگری آرڈر سینٹینس آف دا ہائی کورٹ ان دا کیس ٹو وچ سب سیکشن 11 ڈز ناٹ اپلائی شل لائی اونلی دا سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر. میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو سیکشن 42A ہے اس میں کیٹاگریکلی جو پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے وہ موجود ہے، وہ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں جسٹس کی خاطر، کمپلیٹ جسٹس کی خاطر. لوگوں کو دینا آپ کو جسٹس نہیں دے سکتا، لوگوں کو بات کروں وہ فل بینچ کا فیصلہ، ایک جج کا فیصلہ نہیں ہے. دیکھیے ہم اس وقت ایک تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی التجا کی کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمیں سب سے پہلے لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ابھی بحران کیا پیدا ہو گیا ہے. یہ قانونی مشکافیاں جی صاف بات ہے، میں لائر نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں. مشتاق صاحب کو نہیں پہنچتا کہ یہ وکیلوں کے ساتھ آرگیو کرے، میں نہیں کروں گا. بڑی سیدھی بات کروں گا. بات یہ ہے سر کہ 2006 میں ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے. جو صاحب نظر انداز ہوتے ہیں گیلانی صاحب، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے کیس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے کہ جی اب آ کے باری پہ اس کو سنا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب اگر فرض کریں کہ آج کشمیر کے موجودہ چیف جسٹس صاحب کے نظر میں پاکستان کے سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں عدالتی تقرریوں کو ریویو کریں، تو وہ اس وقت اس قسم کا آرڈر کر دیتے. وائی ناؤ؟ یہ راجہ صاحب سمجھائیں. اس میں پہلی تو آپ نے نصرت صاحب جو پروگرام کے شروع میں یہ بات کی کہ پاکستان بھر کے لوگ یہ پروگرام کیوں دیکھیں، ان کی کیا انٹرسٹ ہے. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کا بھی سارا کچھ پاکستان کے ساتھ ہے اور ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی پاکستان میں رہ رہی ہے اور پھر فائنلی انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ ویدر وہ پاکستان کے ساتھ الا کریں گے یا انڈیا کے ساتھ. ابھی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے 2 باشندوں کو انصاف نہیں ملا. یہ اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ آیا پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ انصاف کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ اس لیے پورے ملک کے لیے ججز ہیں، ہائی اسٹیچر کے ججز ہیں، یعنی 2 ججز ہیں جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں، جنہوں نے آگے انصاف دینا ہے، ان کے لیے جو ہے اس لیے یہ ایشو جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے. اس کیس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں گزارش کروں کہ جب چیف جسٹس صاحب کی تقرری ہوئی 27 اکتوبر 2006 کو، انہوں نے صبح 8:30 بجے اوتھ لیا. اس کے بعد ان کا جو اپوائنٹمنٹ آرڈر تھا وہ آزاد کشمیر کے جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو سیکشن 44 ہے، جس طرح پاکستان میں 199 ہے، ہماری سیکشن 44 ہے، اس کے تحت ہم نے رٹ دائر کی آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ میں. ون آف دا پٹیشنر اس اپوائنٹمنٹ کے خلاف. اب وہ رٹ ابھی دائر نہیں ہوئی، اس پہ رجسٹرار کے آفس میں گئی تو سپریم کورٹ سے یہ حکم آ گیا کہ یہ رٹ جو ہے رجسٹرار لے کے سپریم کورٹ میں پہنچ جائیں. آزاد کشمیر کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کی بجائے ہمیں یہ بھیج دیا جائے اور انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف کوئی پٹیشن جو ہے وہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ہو ہی نہیں سکتی، ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے. اس وقت سردار نواز صاحب ایکٹنگ چیف جسٹس تھے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے، انہوں نے وہ وہاں بھیج دی. اب ان کو وہاں رجسٹر کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ وضاحت فرمائیں گے کہ یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ہم نے پٹیشن دائر کی، بجائے اس کے وہاں سماعت ہوتی وہ سپریم کورٹ میں ضبط ہوگی، آج تک وہ تالو میں بند ہے. اگر وہ اس ریٹ پٹیشن کا فار اینڈ اگینسٹ کوئی فیصلہ ہو جاتا تو آج کم از کم یہ ایشو پاکستان. مین وائل جو جج نظر انداز ہوئے تھے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں آ گئے. مین وائل انہوں نے پاکستان کے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، وہی نا آفٹر پاکستان کے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی 2009 میں آئی. اب جو مطلب دیکھیں پوری دنیا میں ایک قانون ہے، ویئر دیر از اے رانگ دیر از اے ریمیڈی. ٹھیک ہے، اب آزاد کشمیر کو دنیا کا کوئی ایسا خطہ تو نہیں ہے کہ یہاں کوئی رانگ ہو تو اس کے لیے ریمیڈی کے لیے سارے دروازے بند ہوں، کوئی کہیں نہ جائے. بلکہ وہ جو ریٹ ہماری جو ضبط ہوئی ہے وہ تو یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ بھی ٹیک اپ ہوئی ہے، وہاں بھی یہ ایشو جو ہے وہ وہاں گیا ہے.
کہ آزاد یونائٹڈ نیشن میں جی یونائٹڈ نیشن میں بھی وہاں بھی یہ گیا ہے ایشو کہ جناب آزاد کشمیر کے لائرز نے ایک پٹیشن دائر کی. اقوام متحدہ میں یہ اس کی گونج گئی ہے اس واقعے کی اور ہمارے میڈیا میں UNHCR میں گئی ہے یا اقوام متحدہ میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اقوام متحدہ کے جو یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹ کمیشن ہے وہاں یہ گئی ہے, وہاں ایجنڈے پہ ہے یہ کہ آزاد کشمیر کے لائر نے ایک پٹیشن دائر کی اور اس کو بائی فورس لے جایا گیا. وہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے اور وہ وہاں بھی ایجنڈے پہ ہے. اچھا خالد صاحب ایک منٹ, آپ ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کے صدر, آپ بتائیے آپ کے جو کولیگز ہیں جو ورکنگ جو آپ کے وکلاء ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کا تو جی آپ کو تو یہ کنفیوژن چل رہا ہوگا, آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے ایشو کو؟ اس میں میں تھوڑا سا وقت لوں گا ایز وکلاء, یعنی اس میں میں تھوڑا سا وقت لوں گا. جیسے شروع میں مشتاق مناز صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ریٹ دائر ہوئی تو بحران شروع ہوا عدلیہ کا آزاد کشمیر کے اندر. میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اس سے پہلے بحران نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ یہ 27 اکتوبر 2006 کو جو ہے اپوائنٹمنٹ ہوئی چیف جسٹس آزاد جموں اینڈ کشمیر کی, 2009 میں چیلنج ہوئی اور اس سٹیج پر جب جسٹس منظور گیلانی صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں 1-2 ماہ رہ گئے ہیں تو اس مرحلے پر یہ کہتے ہیں کہ ٹیک اپ کر لیا یونائٹڈ نیشن نے یا ادھر کر لیا. میں کہتا ہوں یہ بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں 2-3 باتوں کی ضروری وضاحت سمجھتا ہوں جناب کہ شروع میں ابھی فاضل ریٹائرڈ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کی حدود کو پھلانگنا, اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ جو ہے یہ پوسٹ آفس ہے. مجھے ان کی دونوں باتوں سے اتفاق نہیں ہے. یہ خود جس اسٹیٹ کے اندر جس کانسٹیٹیوشن جو ہمارا ایکٹ ہے 1974 کا اس کے تحت انہوں نے اوتھ لیا, یہ قائم مقام چیف جسٹس رہے, جج رہے ہائی کورٹ کے, یہ کہتے ہیں کہ وہاں کا پریزیڈنٹ ڈاکخانہ ہے. قائم کام رہتے ہیں تو پھر وہ ان کو مستقل کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں بتا رہا ہوں 3 سال کسی کو نا, یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس کا ایک ایشو ایک لوگوں کا ہیومن رائٹس صاحب, لیکن ان کا ایک وہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب جن کو نظر انداز کیا گیا تھا وہ اتنا انتظار کرتے رہے صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ جو بات کر رہے تھے لے میں گئے جب وہ ان کا کہنا یہ کہ کرائسس اس وقت. نہیں, میں ختم کرنا چاہتا ہوں, مختصر ختم کروں گا کہ پریزیڈنٹ ڈاکخانہ نہیں ہے. پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ اے جج. پریزیڈنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کرے گا جج کس کی؟ کونسل کی ایڈوائس پہ. اور کونسل جو ہے ہمارے اس ایکٹ 1974 میں ہے, وہ پاکستان کے ایکٹ جو ان کا کانسٹیٹیوشن 1973 اس میں نہیں ہے. اگر تو یہ جو جموں کشمیر کونسل ہے یہ ہوتی 1973 کے پاکستان کے آئین میں تو پھر سپریم کورٹ پاکستان میں ریٹ بنتی تھی. ٹھیک ہے, یہ جو کہتے ہیں ایڈوائس آپ نے جب اچھا پولیس بھی رکھی ہوئی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے معاملہ الجھ رہا ہے. صاحب سے بات کریں گے, آپ سے بھی بات کریں گے. بریک پہ جانا ہے ورنہ معاملہ الجھ جائے گا سر. صرف 1 منٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. بالکل 30 سیکنڈ ہے بریک پہ, آپ واپسی پہ سن لیں. آپ کو شوکت علی کیانی صاحب ہیں, سابق وائس چیئرمین آزاد جموں کشمیر بار کونسل کے, ان سے بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد اس ٹاپک کو دوبارہ چھیڑیں گے. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. میرپور آزاد کشمیر سے ایک کالر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, چودھری اشفاق احمد ایڈوکیٹ ممبر بار کونسل میرپور سے بات کر رہا ہوں. جی جی چو صاحب, آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہاں میرے ساتھ وکلا ساتھی بھی موجود ہیں. جی مشتاق صاحب, جو یعنی میرٹ پہ بات ہو رہی ہے اس پہ تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ. صاحب میرٹ پہ بات نہیں کریں گے تو پھر کیا برادری پہ بات کر رہی ہیں ان کی بات. میں سر یہ آپ کو عرض کروں کہ چونکہ میٹر سب جوڈیس ہے, اس پہ میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ جو بھی میٹر سب جوڈیس بالکل جی کرنی بھی نہیں چاہیے, پاسپورٹ کے زمرے میں آتا ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر کار ہے, چل رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیصلہ کرے گی وہ آزاد کشمیر کے وکلاء اسے من و تسلیم کریں گے. بہت شکریہ جی, آپ کا بہت شکریہ. اچھا کیانی صاحب وہ تو یہ فرما رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو ابھی فیصلہ نہیں کیا, لیکن آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. تو یہ تو آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ ورسز پاکستان کا سپریم کورٹ, اٹس اے ویری سیریس. 2 ادارے میجر, اور ہم تو بچپن سے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان.
تو اگر کشمیر کا سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ خدا نخواستہ سر اس طرح کی ٹینشن میں آ جائے تو اس سے میسج ہم کیا دیں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بولتا پاکستان اور آپ قانون کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس معاملے کو آپ نے اٹھایا، اور اکثر آپ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کشمیر کے معاملات پہ آپ بات کرتے رہتے ہیں. باقی چینل پہ ہمیں گلا ہے. خالد بھائی نے میری بات کی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے ریٹ سے اٹھا ہے. ریٹ سے نہیں اٹھا. اس معاملے کو 27 اکتوبر 2006 کو جب حلف اٹھایا گیا تھا اس وقت سے یہ معاملہ اٹھا ہے. اور جب میں وائس چیئرمین تھا 2007 میں تو اس وقت بار کونسل نے متفقہ قراردادیں کی تھیں 28 اپریل 2007 کو کہ یہ جو ایکٹ کیا گیا ہے یہ غلط اور غیر عینی ہے، اس سے عدلیہ کا بحران پیدا ہوا ہے. اور اس دن سے آزاد کشمیر کے وکلا سراپا احتجاج ہے. اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر بحران پیدا ہوا تھا اس میں بھی ہم پورے کے پورے شامل تھے افتخار محمد چودھری کے ساتھ. یہ ریٹ یہ نہیں کہ اس کے افتخار محمد چودھری ہے تو ریٹ کیا ان کے پہلے ڈوگر حکومت تھی، ڈوگر کورٹ تھی. ڈوگر کورٹ کو کوئی تسلیم کرتا ہی نہیں تھا. اس لیے وہ ٹائم ہوا ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ نہیں، یہ بحران اس وقت سے. یہ میرے پاس قراردادیں ہیں پڑی ہوئی ہیں جو قراردادیں بار کونسل نے متفقہ طور پر کی ہیں. آج تک یہ بار کونسل کے ٹیبل پر موجود ہیں. یہ بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، 2 ماہ سے بنے ہوئے ہیں، آج تک یہ اجلاس نہیں بلا سکے ہیں. ان کے ٹیبل ان پر بات تو کروائیں بار کونسل کے وکلا سے. اگر ان کی کوئی رائے ہے تو یہ ذاتی رائے ہے، بار کونسل کے یا آزاد کشمیر وکلا کی رائے نہیں ہے. ابھی یہ میرے ایک دوست کا فون آیا، آپ نے سن لیا کہ جو باتیں کر رہے ہیں میری بات سنیں. اس میں جو بات کر رہے ہیں یہ آپ نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے فیصلہ صادر کر دیا. سپریم کورٹ کو ابھی آپ بات کر رہے ہیں فون کی، ابھی آپ بات کر رہے ہیں فون، میری بات سن لیں. ابھی آپ فون کی بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، پورے آزاد کشمیر کے اندر مظفر آباد میں بھی، میرپور میں، کوٹلی میں میری بات سنیں. میری بات سن لیں، مجھے بات کریں. آج جلوس نکلا ہے، ٹھیک ہے. جلوس کیا نکل رہا ہے؟ بجلی کا جلوس نکل رہا ہے. یہ بات نہیں ہے ایک منٹ کے لیے یہ بات ہے. ایک منٹ کیا آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ لڑائی والا یقین کریں سر آج ٹیلی ویژن بولتا پاکستان میری التجا ایک میرے ہاتھ بندے پہ سن لیں. آج ٹیلی ویژن کی ہماری سر یہ ڈیلیبریٹ پالیسی ہے، ہم جھگڑے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اچھا لگتا ہوگا کچھ لوگوں کو. میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ذریعے دیکھیں میں مشتاق نہیں سر، ہم لوگ اتھارٹی نہیں ہے پھیلانے کی. ایک بحران ہے، بحران یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا سپریم کورٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس. ہم ان کی ریٹ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا سر؟ یہ ایک بڑا سیریس بات ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں تک کیوں آئے اور اس سے نکلنا کیسے. ایک بات کرنا چاہوں گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ مس لیڈ کرنا چاہتے ہیں قوم کو. یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سپریم کورٹ کو جو ہے ججمنٹ آئے گی اس کو اس طرح قبول کریں گے. میں کہتا ہوں یہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. خدا رہا یہ بہت بڑا ایشو ہے، برننگ ایشو ہے. اس پہ آج پورا آزاد کشمیر جو سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، وکلا برادری، سول سوسائٹی، میں کہہ دوں خلاف نہیں، یہ آزاد کشمیر کے چیف جسٹس اور ان کی پوری عدلیہ نے کیا تو کس کے خلاف احتجاج؟ یہ کہہ رہے ہیں لوگ، یہ کہہ رہے ہیں بات مکمل کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، سپریم کورٹ پاکستان کا بہت احترام کرتے ہیں. اچھا سردار صاحب سے بالکل آپ کی بات آ گئی ہے جی، بالکل. اچھا سردار ایک چیز جو ہے نا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی چونکہ قائم کم چیف جسٹس ہے بڑے طویل عرصہ، یہ جو فیصلہ آیا ہے جسٹس ریاض اختر چودھری صاحب کی سربراہی میں، ایک چیز انہوں نے جو مجھے پنچ کر رہی ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کیس بیکاز فار دی فرسٹ ٹائم دا جوڈیشری آف پاکستان وانٹ انووک دا جورسڈکشن ان اندر کنٹری، ایک اور ملک کے خلاف. اچھا بیفور دس اٹس نیور ہیپنڈ. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آزاد جموں کشمیر کی آزادی کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور اگر یہ تو خالی اگر فیصلہ ہے یا یہ پاکستان کے خلاف کوئی عدالتی بغاوت ہے؟ یہ صرف
جاننا چاہیں میں آپ سے عرض کروں یہ واقعی میرے لیے تو بڑا اچھا ہے. تھوڑا سا دیکھیں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر مشتاق صاحب میری بات تو سنیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اچھا کہ بھائی صرف اگر آپ بتائیے، آپ کہتے ہیں یہ بغاوت ہے، بغاوت ہے میرے لیے بغاوت ہے. میں آپ سے عرض کروں تھوڑا سا، مجھے یہ جو لیگل پوزیشن ہے میں کسی کو بالکل بھی نہیں سائڈ وتھ کروں گا. میں لیگل پوزیشن کرنی بھی نہیں چاہیے، میں ہمیں اس کرتا بھی پروگرام میں نہیں. سمجھانا سچی بات ہے چاہیے کہ نہیں کرتا، اگر کرتا اور ہوگا تو مسئلے شاید کو سلجھانا ہے سر. ہم نے میں آپ سے یہ عرض سمجھنا ہے اور کروں- سلجھانا ہے. جناب میں عرض یہ آپ سے کروں کہ میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ جو بھی کنٹروورسی ہے، لیگل کنٹروورسی، وہ بھی ظاہر ہے کہ عدالتیں طے کرتی ہیں اور لا کے تحت طے کرتی ہیں. ٹھیک. آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے وہ دو قسم کی جورسڈکشن ہے اس کو. ایک اپیلیٹ جورسڈکشن، ٹھیک دوسری ایڈوائزری جورسڈکشن. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر کی جورسڈکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کا جو آئین ہے وہ سپریم کورٹ کو کنفر کرتا ہے یا کوئی لا کنفر کرتا ہے. اس جورسڈکشن میں جو پراپر ایکسرسائز آف جورسڈکشن ہے اس کو ایکسرسائز کرتے وقت کوئی آرڈر جو ہے وہ 42A کے تحت دے سکتے ہیں جب جورسڈکشن ہوگی سپریم کورٹ کو. ٹھیک. یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ 42A جو ہے مشتاق صاحب یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی 187 کی پیرامیٹریا ہے. اچھا کراچی سے دیکھیں آپ کا ایشو ہے اور کراچی سے کالر ہیں، ان دیکھتے ہیں کہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں؟ یہ مشتاق صاحب سے میری بات کریں، سردار عزیز بات کر رہا ہوں. جی عزیز صاحب آپ بولیں، بالکل آپ آنے رہے اس وقت. اچھا مشتاق صاحب، آپ کو پتا ہے کہ میں نے میرے ساتھ جو ظلم ہوا، نہیں اس کرائسس کے بارے میں بتائیں. وہ آپ جو ظلم تو جس چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں جو ناانصافی کے ساتھ، ٹھیک، ہاں چیف جسٹس جو ناانصافی کے ساتھ جونیئر موت ہو کر سینئر بن کر آزاد کشمیر کا چیف جسٹس بنا. آپ نہیں، کے نہیں، ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے سردار صاحب. آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے ورنہ کوئی نہیں سمجھ پائے گا سر آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہلو ہاں جی آپ فرمائیے. جی یہ پہلے بھی میں نے مشتاق صاحب کو لکھ کر بھیجا تھا. جی میں چونکہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا انسانی، جو میرا بنیادی حق سلب ہوا. ٹھیک. اور یہ چیف جسٹس جو بنے ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے، جن کے بارے میں ہمارے وکلا صاحبان جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ انصاف نہیں کریں گے تو پھر نہیں سردار صاحب دیکھیے، ہمارے لیے سب عدالتیں موجودہ چیف جسٹس بھی قابل احترام ہیں. عدالتیں بھی بار بار خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے مسئلے کو سمجھا جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے کہ یہ سلجھے گا کیسے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کون بالکل کیا وہ آزاد کشمیر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بغاوت ہے یا یہ فیصلہ ہے؟ سر مجھے اگر آپ مہربانی کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں جناب کہ پہلے یہ طے کریں کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کو ریٹ کا اختیار حاصل ہے. ٹھیک. کانسٹیٹیوشن جو آزاد کشمیر کا ہے وہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کو ریٹ کا اختیار نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کو ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ اپیل سن سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے جو 42A کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، اس کے لیے دو پری ریکویزٹس ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو ریسٹرکشن ہونا چاہیے، سیکنڈلی میٹر پینڈنگ ہونا چاہیے ان پراپر ایکسرسائز آف جورسڈکشن. تو تب جا کے یہ آرڈر، یہ پیرامیٹریا ہے 187 آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا، اٹھا کے پڑھ لیں کہ یہ پینڈنگ میٹرز میں کوئی پروسیس جاری کرنا ہو، کوئی آرڈر ٹو ڈو دی کمپلیٹ جسٹس. لیکن بیسک بات یہ ہے کہ اس کو جورسڈکشن ہونی چاہیے. پاکستان کے سپریم کورٹ کے اور ہمارے آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں فرق ہے. پاکستان کے سپریم کورٹ کو 184(3) کے تحت اوریجنل جورسڈکشن حاصل ہے اور اس اوریجنل جورسڈکشن کی موجودگی میں جب 187 موجود ہے تو وہ کلیئرلی یہ شو کرتی ہے کہ جناب یہ وہ جورسڈکشن نہیں ہے جو اوریجنل سائٹ پہ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. چوہدری صاحب یہ بتائیے، ان کا جو پوائنٹ ہے، ان کا پوائنٹ جو ہے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میں واضح کر رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا سپریم کورٹ اور آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ صرف اسی مسئلے پر آرڈر کر سکتا ہے جو ان کے سامنے ایک ریٹ کی صورت میں آئے، اپنے طور پر جی وہی کی صورت میں آئے، ایک فیصلہ ہو یا پینڈنگ ہو. یہاں پر یہ کہ مسئلہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیسے ہی آیا،
آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے پاس ایک گئی پٹیشن جس میں کہا گیا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کو روکا جائے، اور بڑا سخت آرڈر جس میں یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اور ملک اندر کنٹری اس پہ بات کریں سر، یہ بتائیے ادر کنٹری پہ یہ ہماری PLD 1985 ہے سپریم کورٹ جے کے، اس میں بڑا کلیئر ہولڈ کیا ہوا ہماری آزاد جموں اینڈ کشمیر ڈز ناٹ کنسٹیٹیوٹ اے پارٹ آف ریپبلک آف دی پاکستان اینڈ از اے فارن کنٹری انڈر دا کانسٹیٹیوشن. ہمارا جو اپنا ایکٹ آزاد کشمیر فیصلے بے شک ہوں، لیکن تھوڑا سا بات اس کی لیگل ہمارے آزاد کشمیر ایک علیحدہ ملک ہے آزاد کشمیر، آپ بھی آزاد کشمیر کے، میں بھی ہوں علیحدہ ملک، مجھے بتائیں آزاد کشمیر میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں فرق کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر کی سپریم کورٹ دہلی میں ہے اور آزاد کشمیر کا ایک اپنا آئین ہے، اپنی سپریم کورٹ ہے، اپنا ہمارے ہائی کورٹ ہے، وہ موجود ہے. یہ فرق ہے، یہ بات کلیئر ہوئی. اور اس میں سپریم کورٹ کی جو ریسٹرکشن ہے وہ 40 سفارت خانہ کدھر ہے پھر؟ جی کدھر ہے سفارت خانہ؟ اچھا جی سر، ایک اور کالر ہے، ہو سکتا ہے وہ جو سوال کریں وہ آپ ہی اس کا جواب دے سکیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی سر حامد رضا خان ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں، میرپور آزاد کشمیر. جی حامد صاحب. سر ایک بات جو مجھے پن کرتی ہے کہ جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی پوری بحث میں، کہ اگر پاکستان سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے آزاد کشمیر کے خلاف، آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے خلاف کہ یہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ غلط ہوئی ہے یا غیر قانونی ہوئی ہے، تو اگر وہ فیصلہ یہاں پر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کا لیگل افیکٹ یہ ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ ختم ہو جائے گی کہ دوسری سپریم کورٹ کا فیصلہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ بالکل سر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس سپریم کورٹ کا فیصلہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، بات حامد صاحب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں فیصلہ سر کوشچن پورا سننے پہلے جی اچھا سوری، کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ یہاں پر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ ختم ہو جائے گی، اور اگر پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی کہ پاکستان سپریم کورٹ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی. پھر یہ مجھے بہت بہت شکریہ. یہ سیکشن 30 سر آپ دیں گے بریک کے بعد دیں گے، آپ جواب دیں گے. بالکل جی، آپ سے بھی پوچھیں گے. چودھری ممتاز صاحب پہلے، پھر چودھری خالد صاحب بعد میں. وقت ہوا ناظرین ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی بالکل، اب فوکس 8 منٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، معاملہ بڑا گمبھیر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے شرکا کے ساتھ گزارش ہے کہ میں ایک لفظ 1 منٹ بھی نہیں لینا چاہتا. آپ صرف ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی علیحدہ ملک ہے اور سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر یہ لکھتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب سمجھا دیں یہ ہمیں. اور اس کے بعد بارے میں بھی کرنا یہ ہمارا جب ملک کا ایک اپنا آئین ہوتا ہے، اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے. آزاد کشمیر کا ایک اپنا آئین موجود ہے، 1974 کا ایکٹ موجود ہے. سیٹ اپ ہائی کورٹ ہماری موجود ہے، سپریم کورٹ ہماری موجود ہے، وزیر اعظم ہمارا موجود ہے، صدر ہمارا موجود ہے. اور جو سفارت خانے والی بات ہے وہ 31 کے تحت ہم نے پاکستان کے کو جو پاور دی ہے وہ اس ایکٹ کے تحت دی ہے کہ یہ کرنسی یہ ہوگی. آپ کو پاکستان نے دیے یا آپ نے پاکستان کو دیے؟ یہ ہم نے دیے. یہ ایکٹ تو سینٹرل ایکٹ ہے جو یہ ایکٹ تو پاکستان نے آپ کو دیا ہے. آپ نے تو تھوڑا سا میری بات افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں. ذاتی بات ادھر پاکستان کی عدالت میں آئے کس طرح نہ آرٹیکل 1 میں ٹیریٹری موجود ہے، نہ آپ کا پوائنٹ کا سماعت نہیں ہے. یہ جو بات میں کر رہا ہوں ان کا سمجھ This gentleman seems to be totally unaware of the constitutional. میں بالکل جانتا ہوں، آپ کو پتا ہی ہے بتا دو پاکستان میں آتے ہیں. سر ہم لوگ جو ہیں آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، بھیا ہماری مدد کریں. راجا صاحب اس فیصلے کی کیا امپلیکیشن؟ یہ جو لکھا گیا ہے کہ ایک آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ ان ادر کنٹری. سر آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ جو فیصلہ ہے نا، آئینی طور پہ یہ جو ایکٹ 74 ہے یہ ہمیں کس نے دیا؟ اس کی پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ اینڈ ویئر ایز ان دا ڈسچارج آف ریسپانسبلٹیز انڈر UNCIP ریزولوشن دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیز اپرووڈ دا پروپوزل ریپیل اینڈ ری انیکٹمنٹ آف دا آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ ایکٹ 1970 اینڈ اتھرائز دا پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ٹو انٹروڈیوس دا پریزنٹ بل. انہوں نے دیا علیحدہ ملک کا بتائیں کہ اب جو علیحدہ جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ یہ علیحدہ ملک ہی ہے، یہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں ریاض اختر صاحب، ان کی سینئرٹی کا مسئلہ تھا. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے ایک پریزنٹیشن پیش کی
اس کی میں ورڈنگ پڑھتا ہوں مختصراً کہ نو ڈاؤٹ دا AJK ہیز این انڈیپینڈنٹ اینٹی اینڈ ہیز اٹس اون کانسٹیٹیوشن اینڈ سپریم کورٹ بٹ دا ڈیسٹینیشن آف دا residents of AJK accession with the Pakistan, the laws which are enforceable in Pakistan are also enforceable in AJK. The AJK High Court in the judgment titled Mohammed Jan versus Rina Begum has already resolved. انہوں نے پاکستان کے قوانین، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا پریسیڈنٹ وہ آزاد کی یہ راجہ صاحب نے جو پوائنٹ بتایا جسٹس صاحب کے الفاظ گزارش ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب اب یہ جان چھوڑیں گے، میں بات کروں گا اپنے کاز میں خود بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمہ اپنا سن رہے ہیں، بڑی بات یہ اور جو ججز آف کوڈ آف کنڈکٹ ہے نصرت بھائی اس میں صاحب اس بات کا جواب یہ بات کریں گے تو ایک منٹ صاحب یہ آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ پنچایت ہوتی ہے نا، پنچایت دو اس میں بھی آدمی اپنے کاز میں نہیں بیٹھتا جاتا ہے، یہ کہتا ہے یہ پرسنل ہو رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا. دیکھیں یہ بھی کیا قرب قیامت ہے کہ سینئر موسٹ جج ایک ریٹائر ہو گئے، ایک کو 2 مارے گئے. ابھی انہوں نے بات کی کہ یہ ورڈنگ پڑھ کے سنائی. میں آپ کو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس کی ورڈنگ پڑھ کے سناؤں. جو 1956 کا آئین تھا اس میں بھی موجود تھی، جو 60 کا تھا اس میں بھی، آج 73 میں بھی یہ موجود ہے. اس میں یہ 257 ہے. اس میں انہوں نے لکھا پروویژنز ریلیٹنگ ٹو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. ہماری پوزیشن کو واضح کر دیا 1973 کے آئین میں. یہ کوئی چھپی ڈکی بال نہیں. اس میں لکھا ہے when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, جب فیصلہ کریں گے علاقہ the relationship between Pakistan and the state 257 آ shall be گیا. determined. 2 منٹ رہ گئے. حال بتائیں ہمیں کہ اب اس کا حال کیا ہوگا. بالکل 30 سیکنڈ میں. اس میں دیکھیں حل انصاف ہے. جب انصاف آئے گا تو حل ہو جائے گا. اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا، بے انصافی، پاکستان کے ساتھ کیا رشتہ ہمارا؟ انصاف کا رشتہ ہے. یہ کہتے ہیں ایکٹ کی بات ہے، اس ایکٹ میں ہماری اسمبلی ترمیم نہیں کر سکتی. جب پاکستان کے سپریم کورٹ کو تو انصاف دینے سے روک دیا ہے موجودہ چیف جسٹس. روک ہی نہیں سکتے، یہی میں کہہ رہا ہوں. ان کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے. یہ بھی آپشن ہے 56 لگا کے ایک ساری سپریم کورٹ کو اگر فارغ کر دیا جائے اور اثر نو تعیناتی، کیا یہ کوئی حل ہے یا ہمارے معاملات میں انٹرفیئر؟ میں یہ عرض کروں جناب کہ ایک بات میں پہلے اس سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرڈرز جن کو ہم وائڈ ایبینیشو کہتے ہیں ان کو قانون کی نظر میں نان ایگزسٹنٹ کہتے ہیں. یہ آرڈر جو ہے یہ کسی کے لیے کسی کو پابند نہیں کر سکتا نہ اس پہ عمل کرنا، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 31 جولائی والے ججمنٹ میں یہ طے کیا ہے کہ جو انکانسٹیٹیوشنل انلیگل وائڈ ایبینیشو آرڈرز ہیں ان کی پابندی لازمی نہیں ہے کسی پہ. سر میں سولوشن آپ میں جناب آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ سب سے بہتر سولوشن تو یہ ہے کہ جسٹس ریاض اختر صاحب دوسرے اپنے کولیگ جج کے لیجیٹیمیٹ رائٹ کو ریکگنائز کرتے ہوئے اسٹیپ ڈاؤن. جی آپ بتائیے آپ کی نظر میں حال کیا ہے؟ میری نظر میں یہ ہے کہ ہمارا دفعہ 56 ہم پہ اپلائی نہیں کرتا، نہ ہی وہ لگا سکتے ہیں کہ 42 جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے وہ بڑی کلیئر ہے. ایک تو بات اس میں بڑا ایشو پیدا ہو گیا. دوسرا ججز کی ریموول کا طریقہ بھی ہمارے ایکٹ میں موجود ہے کہ ریموو کس طرح ریفرنس دائر کیا آؤٹ آف دی کورٹ کوئی ریزولوشن ہونا چاہیے. اس وقت کشمیر ایشو جو ہے وہ بڑے نازک موڈ پہ ہے اور پرسوں پاکستان انڈیا کی اسٹریٹجک ٹاسک ہو رہی ہیں اور اگر ایسا کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے اس کے ایک نیا پنڈوڑا بخش ہوگا. میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ فاضل قائم مقام چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ یہ وائڈ ایبینیشیو ان کو یہ خود جج رہے ہیں چیف جسٹس نے یہ حل جسٹس ریاض اختر چودھری صاحب خود دستبردار ہوں اور کہیں جی کہ میرٹ پاس ہمارے فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ آپ یہ میری سمری ہے جو جناب آپ دیکھ لیں کہ یہ گئی ہے، اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے جناب، یہ 24/5/2006 I was recommended by the incumbent چیف جسٹس. میری سمری فارورڈ ہوئی، یہ دیکھ لیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو سپریم کورٹ میں ریاض اختر صاحب نہیں جانا چاہتے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، آپ تمام شرکاء کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آزاد کشمیر سے آئے. ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. وقت ہمارے پاس کم ہے، ورنہ یہ ڈیبیٹ تو 10 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی جس پہ سارے لوگ بات کریں. لیکن بہرحال اللہ کرے کہ یہ ایک جو جوڈیشل کرائسس آیا ہے اس کے اوپر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ، وہاں کے ججز، پاکستان کی سپریم کورٹ، وہاں کے ججز، اور خاص کر کے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ فیصلہ کرنا ہے.
پرائم منسٹر آف پاکستان چیئرمین کشمیر کونسل نے کہ اس نے اس مسئلے کو کس طرح ایمیکیبلی حل ہونا، جو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی اور ان ججز متاثرہ ججز کے لیے بھی جو انصاف کے لیے آئے ان کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے اندر ان کے لیے بھی قابل قبول ہو، ایک اچھا اور درست فیصلہ ہمارا متقاضی ہے اور اس کی ہم امید بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، کسی دعا اور خواہش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہماری ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @tor.tv نصرت جاوید اور مشتاق مناف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔